دلانا چاہتا ہوں۔ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک گھر میں 5 افراد رہتے ہیں اور 5 جو ہیں وہ کماتے ہیں، صاحب نصاب ہیں، لیکن ان کا کھانا جو ہے وہ اکٹھا ایک ہی گھر میں پکتا ہے۔ مثلا وہ امی ابو کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی گھر امی ابو کا ہے اور 5 بیٹے جو ہیں وہ امی ابو کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب وہ خود صاحب نصاب ہیں، کماتے ہیں، اپنے سارے اخراجات خود اٹھاتے ہیں، لیکن گھر میں ہنڈیا جو ہے وہ ایک ہی ساتھ پکتی ہے اور وہ امی جانی پکاتی ہیں یا امی جانی کے زیر سایہ جو ہے وہ کھلائی جاتی ہے، جس طرح تقسیم ہوتا ہے۔ تو تصور یہ ہے لوگوں میں کہ ہم نے اگر ایک قربانی کر دی ہے، والد صاحب ایک قربانی کرتے ہیں تو ایک قربانی جو ہے وہ سب کی طرف سے پورے گھر کے لیے کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بس ابو نے کر دی، جی ہم ابو قربانی کرتے ہیں تو وہ ابو کی قربانی جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہنڈیا ایک جگہ ہے۔ اللہ یہ اتحاد اور اتفاق برقرار رکھے، بہت اچھی بات ہے۔ گھروں میں آج کل یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی، جیسے شادی ہوتی ہے تو الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اتحاد اور اتفاق برقرار رکھے اور لوگ اکٹھے رہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس اتحاد اور اتفاق کی صورت میں قربانی ایک نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں کہ ایک قربانی ہو جائے اور ایک ہی قربانی سے جو ہے آپ سمجھیں کہ پورے گھر کا جو ہے وہ واجب ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر 5 بھائی ہیں اور 5 کے 5 صاحب نصاب ہیں، اور صاحب نصاب کا مطلب ہے کہ وہ عاقل ہیں، وہ بالغ ہیں، وہ آزاد ہیں اور وہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی مقدار کی رقم رکھتے ہیں، تو پھر ان پر قربانی واجب ہے۔ پھر ان 5 بھائیوں کو اپنی اپنی قربانی خود ادا کرنی ہوگی۔ وہ بے شک ابو ہی لے آئیں جانور اور ابو ہی خرید کر لے آئیں اور ابو ہی اسے ذبح کر دیں، بے شک ایسا ہو جائے۔ ان 5 کا ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، لیکن 5 کا قربانی کرنا اپنا جو ہے وہ